السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ جہاں بھی ہوں خیریت سے ہوں، اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں ہوں اور آپ کے اہل خانہ بھی حفاظت میں ہوں۔ پاکستان کے لیے بھی دعا کریں۔ آج کل سیلاب نے بہت تنگ کیا ہوا ہے، بہت ساری پریشانیاں ہیں اور اللہ تعالیٰ ہی ہمیں ان پریشانیوں سے بچا سکتا ہے۔ آج میں جس ٹاپک پہ بات کرنا چاہتا ہوں وہ میری روٹین نہیں ہے، لیکن چونکہ میں ایک کالمسٹ بھی ہوں روزنامہ نوے وقت کے لیے، ہر بدھ کو میرا کالم شائع ہوتا ہے، تو کبھی کبھی اندر کچھ ایسی باتیں بھی پیدا ہو جاتی ہیں کہ دینی موضوعات سے ہٹ کر بھی بات کرنے کو جی کرتا ہے۔ میں محسوس کر رہا ہوں کہ کچھ دنوں سے نہیں بلکہ کافی دنوں سے لوگ بلا جھجک فوج کے خلاف، ہماری عظیم فوج، اس کے خلاف باتیں کر رہے ہیں، جو کہ بہت بری بات ہے، بہت خطرناک بات ہے۔ وہ فوج جو جان کی پرواہ نہیں کرتی، اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتی، شہادت کے لیے ہر وقت تیار ہے۔ ہم عید کی خوشیاں منا رہے ہیں اور وہ بارڈر پہ دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کھڑے ہیں، بھوکے بھی ہیں، پیاسے بھی ہیں۔ افسران جو ہیں وہ فکر مند ہیں، ان کے ساتھی فکر مند ہے کہ ہم نے کھانا پہنچانا ہے، اور وہ کھانا پہنچا کر رہتے ہیں۔ اپنا ایک ساتھی بھی کہیں پھنس جائے تو اس کو نکال کر لاتے ہیں، اور ایک اکیلا بھی ہمارا دشمن کے سینکڑوں پر بھاری ہوتا ہے۔ وہ اس جذبے سے سرشار ہوتا ہے کہ اگر میں ایک بھی زندہ ہوں ان سب کو نہیں چھوڑوں گا، اور وہ ایسا کرتا ہے کیونکہ اسے پتہ ہے کہ اس کے بعد شہادت جو ہے وہ میرا مقدر ہوگی۔ آج میں چند ایک بڑی امپورٹنٹ باتیں کروں گا، لیکن میں نام نہیں لوں گا، کیونکہ والد صاحب جو کہ فوج میں اچھے افسر تھے، جے سی او تھے، وہ یہی کہا کرتے تھے کہ کسی کو یہ باتیں نہیں بتانی، مطلب کہ نام نہیں لینے۔ واقعات تو چلو میں سنا دیتا ہوں۔ ہمارے ایک انتہائی قریبی عزیز 1992 میں ان کی شہادت کی اطلاع ملی۔ ہم نے بہت پریشان ہوئے، پتہ نہیں چل رہا تھا کہاں شہادت ہوئی۔ واکی ٹاکی، وائرلیس، مختلف یونٹ سے پتہ کیا گیا تو پتہ چلا کہ دریائے توی، وہاں پر آدھا دریا جو ہے وہ ہندوستان کی ملکیت ہے، آدھا جو ہے پاکستان کی ملکیت ہے۔ تو ظاہر ہے جو اپنی ملکیت ہے وہاں پر تو پاکستانی فوج رہ سکتی ہے، وہاں پر پاکستانی فوجی جوان وہاں پر حفاظت پر مامور تھے، لیکن 2 دن سے ان کو کھانا نہیں پہنچا تھا۔ سپٹمبر کے دن تھے، سیلاب آیا ہوا تھا، تو اب ہماری یونٹ، ہندوستان کی جو یونٹ ہوتی ہے، ان کو اپنے فوجیوں کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی، کوئی پرواہ نہیں ہوتی، بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، جو مرضی ہے، ان کے پاس یونیفارم ہے، دھلی ہوئی ہے، انہوں نے نہایا ہے، نہیں نہایا، انہیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ اسی لیے ہندوستانی فوج میں وفاداری نہیں ہے، جبکہ ہمارے فوجی بھوکے پیاسے بھی لڑتے ہیں، لیکن پیچھے سے جو آفیسرز ہوتے ہیں یا جو ان کے ساتھی ہوتے ہیں انہیں فکر ہوتی ہے۔ تو دن کے ٹائم ہمارے جو فوجی افسران ہیں انہوں نے ایسیس کیا کہ کون سا راستہ تنگ ہے، جہاں سے پانی کا بہاؤ کم ہے، وہاں سے کراس کر کے تیراکی کر کے اس جگہ پہ جایا جائے جہاں پہ جس پلر کے اوپر پاکستانی موجود ہیں، تو رسی سے باندھ کر کھانا ان کو پہنچایا جائے تاکہ وہ زندہ رہ سکیں۔ بہرحال اس کوشش میں چونکہ یہ دن کے وقت یہ سارا ایسٹیمیٹ لگایا گیا اور رات کے وقت پلان کیا گیا کہ کھانا پہنچایا جائے، وہ کھانا لے کر چل رہے تھے، تو رات کو دیکھنے کے لیے عموماً آرمی آفیسر کوئی بھی ہو تو وہ گوگلز ایسی پہن لیتا ہے
جسے اندھیرے میں بھی نظر آتا ہے، لیکن اس کا ایک ڈرا بیک ہے کہ اس اینک کے شیشوں میں سے کچھ چھوٹی سی لائٹ نکلتی ہے۔ ہندوستانی فوجیوں کو یہ شک پڑا کہ شاید پاکستان کی طرف سے کوئی اٹیک کرنے آ رہا ہے، تو انہوں نے فائر کیا، جس سے ہمارے قریبی عزیز جن کا میں ابھی ذکر کر رہا تھا وہ موقع پر شہید ہو گئے۔ یہ ایک مثال ہے کہ پاکستان کے جو آفیسرز ہیں، جو یہ ساتھی ہیں، وہ اپنے ساتھیوں کے بارے میں کتنے فکر مند ہوتے ہیں۔ وہ فخر سے کہتے ہیں کہ ہم اپنی یونٹ کے ساتھ اتنے زیادہ ایفیلیٹڈ ہو جاتے ہیں جتنا کہ اپنے گھر والوں کے ساتھ، اتنا پیار بڑھ جاتا ہے۔ تو زیادہ وقت تو وہ یونٹ میں ایک دوسرے کے ساتھ اکٹھے گزارتے ہیں، تو ان کا آپس میں بڑا پیار ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا جب فوجی ریٹائر ہوتا ہے تو پینشن لینے کے لیے 3 مہینے کے بعد جب جاتے ہیں تو وہ ایک دن مقرر کر لیتے ہیں اور وہ ایک دن اکٹھے ہو کے پینشن وصول کرتے ہیں اور خوب گپے لگاتے ہیں، چائے پیتے ہیں، ایک دوسرے کے واقعات سناتے ہیں۔ پچھلے 3 مہینے میں کیا ہوا، میں نے بچے کی شادی کر لی، تو نہیں آیا، میں نہیں آیا، میں بیمار ہو گیا، میرا فلاں عزیز کی ڈیتھ ہوگی، فلاں کی شادی ہوگی، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ پینشن لینا تو چلو آدھے گھنٹے کا کام ہے، لیکن وہ سارا دن اکٹھے گزارتے ہیں اور دن طے کر لیتے ہیں کہ 3 مہینے کے بعد آئیں گے۔ یہ پیار ہے فوجی، ہماری فوج کے اندر پیار ہے۔ اب میں ایک اور ٹاپک کی طرف چلنا چاہتا ہوں جس پہ لوگ بغیر سوچے سمجھے بات کیے چلے جاتے ہیں، جس سے مجھے دکھ پہنچتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ جی پاکستانی فوج جو ہے ہمارے بجٹ کا 80% کھا جاتی ہے۔ میں کہتا ہوں چلیے ٹھیک ہے جی، کھا جاتی ہے۔ ذرا غور کیجئے، روس کی فوج جو ہے وہ کتنا اپنے بجٹ کا کتنا پرسنٹ، روس کا جو بجٹ کتنے پرسنٹ فوج پہ خرچ ہوتا ہے۔ امریکہ کا بجٹ کتنا زیادہ فوج پہ خرچ ہوتا ہے۔ امریکہ اس وقت 27,000 ارب ڈالر کا مقروض ہے اور وہ زیادہ فوج پہ خرچ کرتا ہے۔ 27,000 بلین ڈالر اس کا مقروض ہے، اتنی بڑی رقم کا، اور وہ اپنی فوج پہ خرچ کرتا ہے۔ انڈیا دیکھ لیں کتنا پیسہ اپنی فوج پہ خرچ کرتا ہے، اسلحہ خریداری پہ خرچ کرتا ہے اور بہت سارے معاملات پہ خرچ کرتا ہے۔ اور اسرائیل کو دیکھ لیں، جو بھی ممالک ہیں دیکھیں، جو فوج پہ سب سے زیادہ خرچ فوج پر آتا ہے۔ میں چلو دوسروں کی بات کو چھوڑتا ہوں، میں تو پاکستانی فوج اس کی بات کرتا ہوں۔ پاکستانی فوج کا اب آپ سنیے کہ پاکستان کا ایک ڈپارٹمنٹ ISI ہے۔ میں صرف پنجاب سے شروع کرتا ہوں۔ پنجاب میں 37 اضلاع ہیں۔ ہر ضلع میں ISI کے کتنے ہمارے ورکرز، فوجی، جوان، افسران خفیہ طریقے سے کام کر رہے ہیں۔ کوئی بیٹھا ریڑھی پہ چھلیاں بھون رہا ہے، کوئی جوتی پالش کر رہا ہے، کوئی سبزی بیچ رہا ہے، کوئی بیگنگ گداگری کر رہا ہے۔ کس کے لیے کر رہا ہے؟ اس ملک کے لیے کر رہا ہے۔ اور یہ سب لوگ فوج میں بھرتی نہیں ہوتے، یہ سویلین ہوتے ہیں لیکن ISI کے لیے کام کرتے ہیں۔ تو کیا ان کے گھر کا خرچہ ایسے چل جاتا ہے؟ تنخواہ ان کو بھی ادا کی جاتی ہے، اسی تنخواہ سے ان کے گھر کا خرچہ چلتا ہے، ہنسی خوشی چلتا ہے۔ اور وہ کہاں سے ادا ہوتا ہے، میں اس کے بارے میں بتاتا ہوں۔ یہ تو ابھی میں نے آپ کو پنجاب کے اضلاع کا بتایا ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان میں کشمیر بھی ہے، تو کشمیر کا حصہ بھی ہے، گلگت بلتستان بھی ہے، KPK بھی ہے، بلوچستان بھی ہے، سندھ بھی ہے، اور
دور دراز کئی ممالک افریقن کنٹریز کو لے لیں، وہاں پر بھی آئی ایس آئی نے اپنا کامیاب مضبوط جال بچھایا ہوا ہے، جس سے پاکستان حفاظت میں ہے، اللہ کی رحمت سے پاکستان حفاظت میں ہے۔ وہ وہاں پہ قربانیاں دیتے ہیں، وہ وہاں پہ زخمی ہو جاتے ہیں، ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا، وہ اپنی شناخت نہیں بتا سکتے، وہ زخمی ہو جاتے ہیں، اسی حالت میں وہ شہید ہو جاتے ہیں، ان کو دفنانے والا کوئی نہیں ہوتا، ان کے ماں باپ، ان کے گھر والے، بیوی بچے ترستے رہتے ہیں، لیکن وہ قربانیاں دیتے رہتے ہیں۔ ان کو تنخواہ کہاں سے ملتی ہے؟ سرکاری جو خرچہ، جو ہمارا ایکسپیڈینچر کا جو کھاتا جسے بولتے ہیں، ہیڈ آف ایکسپینسز، وہ تو ان کے نام پہ کوئی مینشن نہیں ہے، وہ کہاں سے ادا کیا جاتا ہے؟ وہ جو ہمارے فوجی افسران امارات ان کے نام کے ساتھ مینشن کی جاتی ہیں، یا جو ریٹائرمنٹ میں ان کو بینیفٹس دیے جاتے ہیں، وہ اتنے ان کو ملتے نہیں جتنے وہ ان لوگوں کے اخراجات کو پورے کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اور بدنام ہمارے حاضر سروس اور ریٹائرڈ سروس جو فوجی افسران ہیں وہ بدنام ہوتے ہیں۔ کاش کو ہم کو یہ بات سمجھ آ جائے۔ ایک میں نالائق تو نہیں کہوں گا، بیوقوف کیا کہوں، ضدی کہہ سکتا ہوں، اس نے میرے ساتھ بحث شروع کر دی کہ دیکھیں جی ہمارا بجٹ کھا جاتے ہیں، یہ کر جاتے ہیں، وہ کر جاتے ہیں، اور میں کہ وہ ہیں، وہ سرحدوں پہ کھڑے ہیں۔ ہمارے ایک سابق آرمی چیف تھے، یوسف ان کا نام تھا، وہ کہتے تھے ہم جاگ رہے ہیں، قوم سکون سے سوئے، ہم جاگ رہے ہیں، قوم سکون کے ساتھ سوئے۔ اس سے کافی حوصلہ ہوا اور انڈیا کی نیندیں اڑ گئی تھیں۔ تو میں نے اس آدمی جو میرے ساتھ ضد لگا کے بحث کر رہا تھا اور برا بھلا کہہ رہا تھا اور میرا خون کھول رہا تھا کہ وہ پاکستانی فوج کے خلاف کیوں بول رہا ہے، تو میں نے اس کو پھر سمجھایا ایسے کرو، تم بھی سرکاری ملازم ہو، صبح تم 8 ساڑھے 8 بجے جاتے ہو، مزے سے جاتے ہو، اور 2 ڈھائی بجے 3 بجے گھر آ جاتے ہو، چھٹی کا ٹائم تمہارا 4 ساڑھے 4 بجے ہے، تم آ جاتے ہو 2 ڈھائی بجے کام ختم کر کے۔ میں تو سمجھتا ہوں تم رزق حلال نہیں کھاتے، رزق حرام کھاتے ہو، پوری ڈیوٹی بھی نہیں کرتے اور تنخواہ پوری لیتے ہو۔ میں تمہیں ایک تجویز دیتا ہوں، تم سال کے لیے نہیں، 6 مہینے کے لیے نہیں، 3 مہینے کے لیے نہیں، مہینے کے لیے بھی نہیں، صرف 1 ہفتے کے لیے بارڈر پر ہمارے ایک سپاہی کے ساتھ بارڈر ایریا پر، جہاں پر سامنے چند فٹ کے فاصلے پر دشمن کھڑا ہے، وہاں پر چلے جاؤ، چاہے مورچے میں کھڑے ہو جاؤ، چاہے اسلحہ پکڑ لو، ہمارے فوجی کے ساتھ وہاں اس کے شانہ بشانہ کھڑے ہو جاؤ، آنکھوں میں دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھو، صرف 1 ہفتہ گزار لو، سخت سردی بھی کاٹو، سخت گرمی بھی کاٹو، مچھر بھی تمہیں کاٹیں، اور دوسرے جو موذی جانور ہیں وہ بھی وہاں پہ آئیں، اور تم ان کا مقابلہ کرو اور صبر سے رہو۔ کھانے کا کس طریقے سے تمہارے پاس کھانا پہنچے گا، یا ایڈوانس تمہیں چنے یا پانی دے دیا جائے، تم نے اس کے ساتھ گزارا کرنا ہے، اور تم نے رفع حاجت کے لیے بھی جانا ہے۔ 1 ہفتہ گزار دو، تمہیں پاک فوج کی قدر یاد آ جائے گی، وہ کس طرح ہماری حفاظت کرتے ہیں، اور ہم بلا جھجک بغیر کسی وجہ کے ان پر تنقید شروع کر دیتے ہیں، جو درست نہیں ہے۔ آئیں ذرا فوجیوں کے درمیان رہ کے دیکھیں، ملک میں کوئی بھی آفت آ جاتی ہے، سیلاب آتا ہے، زلزلہ آ جاتا ہے، کچھ بھی ہوتا ہے، NDMC والے فوری طور پر ریسکیو کے لیے پہنچتے ہیں۔ ملک میں بدامنی ہو تو رینجرز پہنچتی ہے، کوئی بھی مشکل گھڑی آ جائے ہماری فوج اوپنلی بھی سامنے آ جاتی ہے، خفیہ طریقے سے بھی سامنے آتی ہے۔ مقصد ان کا پاکستان کی سروائیول ہوتی ہے، پاکستان کی حفاظت ہوتی ہے۔ خدا کے لیے پاکستان کی فوج کے خلاف بولنا بند کر دیجیے، پاکستانی فوج کی حوصلہ افزائی کیجیے۔ تمام ٹی وی چینلز اور ریڈیو اسٹیشن اور اخبارات سے گزارش ہے، کم از کم 1 گھنٹہ کم از کم
جو ٹی وی چینلز ہیں وہ پاکستان آرمی کے حق میں کچھ نہ کچھ ان کی اچیومنٹ کے بارے میں کچھ نہ کچھ دکھایا کریں، تاکہ پاک فوج کا مزید حوصلہ بڑھے۔ گو کہ انہیں ضرورت نہیں ہے، لیکن پھر بھی ان کو ان کی حوصلہ افزائی کے لیے کچھ نہ کچھ 1 گھنٹہ ڈیووٹ کریں، اور اخبارات بھی جو ہیں وہ کچھ نہ کچھ پاک فوج کے بارے میں لکھیں۔ یہ سب کے کام آئے گا انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت فرمائے، پاکستان سلامت رہے گا تا قیامت رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ پاکستان کے دشمن تباہ و برباد ہو جائیں گے، خاص طور پر ہمارا ازلی دشمن افغانستان معاف کیجیے گا، ہندوستان ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تاریخ میں لکھا جائے گا کہ ہندوستان ایک ملک ہوتا تھا، ہے نہیں، ہوتا تھا۔ وہ وقت آئے گا ان سب کی چالیں ناکام ہو جائیں گی، اور وہ چالیں پاک فوج ناکام بنائے گی انشاءاللہ تعالی۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ کچھ وقت پاکستان کے بارے میں اچھا سوچنے میں گزارا کریں، اور پاکستان کی سالمیت کے لیے دعا کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت فرمائے۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، تب تک خدا حافظ، السلام علیکم۔